تحصیل تمبو کے سینکڑوں سیلاب متاثرین نے اپنے مطالبات کے حق میں کمشنر آفس ڈیرہ مراد جمالی کے سامنے احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا۔ ڈیرہ مراد جمالی کی تحصیل تمبو کے سینکڑوں سیلاب متاثرین نے اپنے مطالبات کے حق میں کمشنر آفس کے سامنے بھوک ہڑتالی قائم کر دیا۔ ان سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ 2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمیں 1 کلو آٹا بھی نہیں دیا گیا۔ مقامی NGOs نے ٹوکن تو دیے ہیں مگر راشن کے لیے چکر لگوانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے صوبائی وزراء کو لاکھوں روپے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ملے ہیں مگر وہ اپنی جیب بھرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں راشن، خیمے، گندم کا بیج فراہم کر کے ہماری زمینوں کو دوبارہ آباد کیا جائے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی محنت کی روٹی کھا سکے۔ آل بلوچستان اسکریپ ایسوسی ایشن کے صدر ممتاز قبائلی رہنما حاجی نبی بخش پرکانی کی سربراہی میں پرکانی قوم کے سینکڑوں افراد نے لیویز تھانے کے سامنے اراضی پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں آل پاکستان اسکریپ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی نبی بخش پرکانی کی سربراہی میں پرکانی قوم کے سینکڑوں افراد نے لیویز تھانے کے سامنے اراضی پر قبضہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نبی بخش پرکانی نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رند کلوئی قبیلے کا قبضہ گروپ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جنہیں صوبائی وزراء کی حمایت حاصل ہے۔ تحصیلدار نے صوبائی وزراء کے کہنے پر حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کی بجائے ہمارے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ کی سربراہی میں ہماری زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور قبائلی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ہم اپنی خون پسینے کی کمائی پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے کر قبائلی خون ریزی کو روکیں۔ بولان کے علاقے باغناڑی میں بھی قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ صورتحال سے بیوپاری بھی پریشان ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بکروں کی قیمتوں میں اضافہ ہر سال ہوتا ہی ہے لیکن اس سال قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹیں بکروں سے بھری ہوئی ہیں۔ رنگ رنگ کے خوبصورت اور پلے ہوئے بکرے دور دور سے لائے گئے ہیں۔ لوگوں کا کافی ہجوم رہتا ہے لیکن جو بھی قیمت سنتا ہے تو دور ہو جاتا ہے۔ ویپاریوں کا کہنا تھا کہ حکومت روزانہ نئے ٹیکس لگا کر ہر چیز مہنگی کر رہی ہے۔ گاڑیوں کے کرائے، جانوروں کا چارہ، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے بکرے بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، کھیلوں کی سرگرمیاں صحت مند معاشرے کا لازمی جز ہوتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا جو کچھ عرصے سے دہشت گردی اور بدامنی کا شکار رہا ہے، وہاں دیگر شعبوں کی طرح کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے امن و امان میں بہتری کے بعد کھیلوں کی سرگرمیوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا گیمز پشاور کے قیوم سپورٹس اسٹیڈیم میں جاری ہیں جو نیشنل گیمز کی تیاریوں کا حصہ ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران یوسف سے کی رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں قیوم سپورٹس کمپلیکس میں، جہاں پہلی خیبر پختونخوا گیمز کے سلسلے میں مختلف ایونٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 سے 27 نومبر تک جاری رہنے والی خیبر پختونخوا گیمز میں 25 مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ نیٹ بال کے مقابلوں میں پشاور، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، نوشہرہ، ملکنڈ اور DI خان کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ خواتین کے فائنل مقابلوں میں ہزارہ نے پہلی، بنو نے دوسری اور پشاور نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ مردوں کے ایونٹ میں پشاور کی ٹیم سر فہرست رہی۔ لوور دیر نے دوسری اور کوہاٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ذوالفقار بٹ اور نیٹ بال ایسوسی ایشن کی سیکرٹری نادیہ جمکنی نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اسکواش کے مقابلے ہاشم خان اسکواش کمپلیکس میں شروع ہوئے، جس میں 4 کھلاڑیوں پر مشتمل 7 مختلف ڈویژنز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاح اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن قمر زمان اور انتخاب چمکنی نے کیا۔ اسی طرح روایتی کھیل کبڈی کے ایونٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پشاور کی 2 اور بنو، مردان اور مانسہرہ کی ایک ٹیم شامل ہے۔ کبڈی کے پہلے میچ میں بنو کی ٹیم نے 48 کے مقابلے میں 53 پوائنٹس کے ساتھ مردان کو ہرا دیا۔ قیوم سپورٹس کمپلیکس کے تمام میدانوں میں خیبر پختونخوا گیمز کے مختلف ایونٹس کھیلے جا رہے ہیں۔ گیمز کی اختتامی تقریب 29 نومبر کو قیوم سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوگی، جس کے بعد تمام منتخب کھلاڑیوں کے لیے اگلے ماہ پشاور میں ہونے والی نیشنل گیمز کے لیے تربیتی کیمپس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا گیمز سے جہاں پشاور میں مختلف کھیلوں کا انعقاد ممکن ہوا ہے، وہیں کھلاڑیوں کو اگلے ماہ نیشنل گیمز کی تیاریوں کا موقع بھی ملا ہے۔ کیمرامین معین علی کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، پشاور۔ اور اب باری ہے خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹانک میں بھی یوم اقبال عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ٹانک میں بھی یوم اقبال عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم اقبال کے حوالے سے جونیئر ماڈل اسکول میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں بچوں کے والدین، محکمہ تعلیم کے افسروں سمیت درجنوں افراد نے شرکت کی۔ اسکول کے بچوں نے تقاریر، نظمیں اور مختلف ٹیبلو پیش کیے۔ ACO ٹانک نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر اول، دوم اور سوم آنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद अब आपको लिए चलते हैं सूबा पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने 63 रुपए फी किलो चीनी मुहैया करने के लिए 5 पॉइंट खोल दिए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने 63 रुपए फी किलो चीनी मुहैया करने के लिए 5 पॉइंट खोल दिए। सस्ती चीनी के पॉइंट्स में 2 चिन्योट, रेस्ट हाउस और सब्जी मंडी और 1 चनाब नगर, 1 लालियां, 1 भवाना में कायम किया गया है, जिससे आवाम को सस्ती चीनी मुहैया की जा रही है। जबकि गुज़श्ता रोज चीनी 62 रुपए किलो फरोख्त की जाती रही और इसी तरह रावलपिंडी और दूसरे शहरों में 61 रुपए चीनी फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जब इंतजामिया के जिम्मेदार अफसरान से पूछा गया कि इस तरह रेट में तजाद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हुक्म ऊपर से आया है। और नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलेंगे लिया। पाक आर्मी की मदद से लिया के सैलाब से मुतासरा 76 सरकारी स्कूलों और 16 बुनियादी हेल्थ यूनिट्स की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो गया है। ब्रिगेडियर तौफीक ताहिर ने स्कूलों में दोबारा दर्स व तदरीस का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिर्फ 40 रोज की कलील मुद्दत में पाक आर्मी के जवानों की शबाना रोज मेहनत से 12 बुनियादी सेहत के मराकज और 76 स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। मुल्तान डिवीजन के ब्रिगेडियर तौफीक ताहिर ने सैलाब से मुतासरा मरम्मत किए गए 3 स्कूलों में तदरीस के अमल का दोबारा आगाज के मौका पर मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की और स्कूलों का इफ्तिताह किया। ब्रिगेडियर तौफीक ताहिर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी की रवानी और खुसूसन अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी पाक फौज की अवलीन तरजीह थी, जिसमें कुदरत ने सुरखरू किया। इस मौके पर उन्होंने खुद एक स्कूल का इफ्तिताह किया। वहीं नन्ही तलबा के अलावा एक स्कूल के हेडमास्टर से भी तदरीसी अमल के दोबारा आगाज का इफ्तिताह करवाया। लिया के बासियों, स्कूलों के ज़्यादातर तलबा ने पाक फौज की शानदार खिदमत पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। अवाम को सैलाब से बचाना पहली तरजीह थी। तालीम और सेहत के शोबाजात में हुकूमत के ताउन से खिदमत सरअंजाम दी और सैलाब के बाद जिंदगी की रवानी और बहाली पर सुरखरू हुआ है। और अब बात करेंगे सहूलतों से महरूम एक स्कूल की। मियां चन्नू के नवाही गांव का गवर्नमेंट हाई स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम और गंदगी का ढेर बन चुका है। 4 दीवारी ना होने के सबब स्कूल में जानवरों का राज है। आइए तफसीलात जानते हैं। मियां चन्नू के नवाही गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम और गंदगी का ढेर बन चुका है। 4 दीवारी न होने के सबब स्कूल में जानवरों और आवारा कुत्तों की खुलेआम आमदरफ्त जारी रहती है। गांव 8/14 आरके के हाई स्कूल के ग्राउंड में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर और मवेशियों का गोबर पड़ा नजर आता है। स्कूल की टूटी फूटी कच्ची दीवारों में बड़े बड़े शगाफ होने की वजह से गटरों का गंदा पानी स्कूल के ग्राउंड में जमा होने की वजह से गंदे पानी के जोहड़ का नमूना पेश करता है। स्कूल ग्राउंड में हर वक्त मवेशी बंधे रहते हैं। 1962 से कायम इस स्कूल को प्राइमरी से मिडिल और फिर हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, मगर हर दौरे हुकूमत में स्कूल सियासतदानों की भींट चढ़ा रहा। स्कूल में 1000 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 11 क्लासरूम्स हैं। इन की हालत ज़ार भी खस्ता हो चुकी है। कमरों की छतें नाक़ुस होने की वजह से बहुत से तलबा की जिंदगी दाव पर लगी हुई है। स्कूल के तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब से स्कूल की हालत का नोटिस लेने की अपील की है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे भट्टा मालिकान ने सरकारी निर्ख मानने से इनकार करते हुए ईंटें महंगी कर दी हैं।